شکریہ اسپیکر صاحب. یہ جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں کیبنٹ ڈویژن کے اوپر جن کے اوپر ہم نے یہ کٹ موشنز موو کی ہیں جناب اسپیکر، ان کی اگر پوری آپ ٹوٹل دیکھیں تو یہ تقریباً 42 ارب روپے کی یہ ڈیمانڈ ہے. جناب اسپیکر، کیبنٹ کے اندر جو ادارے موجود ہیں کیبنٹ ڈویژن میں، نیپرا ہے، اوگرا ہے، پی ٹی اے ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، اسپیکر صاحب پیپرا ہے، نیسپاک ہے. ان تمام اداروں کو بنانے کا مقصد پاکستان کی عام عوام کو، پبلک کو ریلیف دینے کے متعلق تھا. اسپیکر صاحب، ہم ان تمام اداروں کو اتنی بڑی ایلوکیشنز دے رہے ہیں، اتنا پیسہ دے رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز آ رہی ہیں. آپ کی اسمبلی 6 ارب روپے لیتی ہے اور ان ڈیمانڈز کے تحت آپ ان اداروں کو جو اور باقی اس میں بھی بہت سے ادارے موجود ہیں، آپ ان کو 42 ارب روپے کی یہ ایلوکیشنز کرنے جا رہے ہیں. یہ پبلک کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، نیپرا کا کام ہے کہ وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی، وہ پاکستان کے عوام کو بہتر سہولیات دے گی، جو ان کے مسائل ہیں اس کو حل کرے گی. آج آپ دیکھ لیں جتنا بھی پاور کرائسس ہے اس ملک کے اندر، جب حکومت کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے، ریگولیٹری اتھارٹی میں لوگ جاتے ہیں، عام پبلک جاتی ہے، ادارے جاتے ہیں، ان کو تو کوئی ریلیف نہیں ملتا. یہاں پہ آپ نے بجلی کے کارخانے لگائے اسپیکر صاحب، ان بجلی کے کارخانوں میں جتنی لوٹ مار ہوئی، جتنا پیسہ کمایا گیا، عام پاکستانی کی جیب سے پیسہ نکالا گیا، ان اداروں نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ اپنے کردار کو ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہوئے. پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا. جناب اسپیکر، یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کے پاکستان آڈٹ سے آڈٹ کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اسپیکر صاحب، اوگرا کیا کر رہا ہے؟ عام آدمی کے، صارف کے جتنے بھی مفادات ہیں اس کو تحفظ دینے میں یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، مختلف پیٹرولیم کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، انہوں نے بہت سی لوٹ مار کی. جب پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ مارکیٹ میں پروڈکٹ کو نہیں بھیجتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تو عام پاکستانی کی جیب سے زیادہ پیسے نکالیں گے. کوئی کارروائی آج تک نہیں ہوئی ہے. اسپیکر صاحب، کیبنٹ کی مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہی. کیبنٹ کمیٹی ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر. اسپیکر صاحب، 92 سے آنورڈ بجلی کی کمپنیز پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہیں. میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب بیجو. حضور، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ 1992 سے جو ادارے موجود ہیں، ہم آج تک تو ان کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکے. آج تک مجھے بتائیں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے ہم نے؟ اگر ہم نے بیچے ہیں تو پاکستان کے وہ ادارے بیچے ہیں جو پروفٹ میں تھے. اسپیکر صاحب، جہاں پہ ہماری بلیڈنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ جو ادارے پاکستان کے عوام کا پیسہ ناجائز طور پہ غلط استعمال کر کے پاکستان کے لیے پرابلم بنے ہوئے ہیں، جو سکھ ادارے ہیں، ہم نے وہ تو پرائیویٹائزیشن پارک کر کے رکھے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر کیبنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اکنامک کوآرڈینیشن آپ کی کمیٹی ہے. ای سی سی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ اس سال آپ شوگر کو باہر بھیج دیں، آپ برآمد کی اجازت دیتے ہیں 7 لاکھ ٹن چینی کی. پاکستان میں 190 روپے قیمت ہو گئی ہے چینی کی. جناب اسپیکر، کوئی پوچھنے والا ہے؟ عام صارف کی جیب سے آپ پیسے بٹور رہے ہیں اور طاقتور طبقہ عام آدمی سے پیسہ لینے کے بعد پیسہ کما رہا ہے اس ملک میں. آپ پوچھنے والے نہیں ہیں، سرکار پوچھنے والی نہیں ہے، ہمارے ادارے پوچھنے والے نہیں ہیں. کس نے پوچھنا ہے؟ اسپیکر صاحب، پھر اب وہی ای سی سی پھر اجازت دے رہی ہے کہ 7 لاکھ ٹن چینی درآمد کر لی جائے. یہ کیا تماشا ہے اس ملک کے اندر؟
ایک ہی سال کے اندر آپ 7 لاکھ ٹن چینی باہر بھیجتے ہیں، پھر 7 لاکھ ٹن چینی واپس منگوا لیتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، اصلاح احوال چاہیے۔ یہ میں نے ایک کٹ موشن پیش کی تھی اسپارکو کے اوپر۔ اسپیکر صاحب، اسپارکو کیا کر رہا ہے؟ کوئی تو جواب دے۔ نصر صاحب سے ہم چاہیں گے ہمیں جواب دے دیں۔ وہ تقریباً 5.5 ارب روپے کی ڈیمانڈ آئی ہوئی ان کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو زمین پہ معاملات ہیں وہ پورے نہیں چل رہے، اور یہ ایٹماسفیئر کے اندر اور پتہ نہیں آسمان سے کیا چیز توڑ کے لائیں گے۔ اسپیکر صاحب، اصلاح احوال چاہیے۔ میرے نزدیک تو 1 روپیہ بھی نہیں دینا چاہیے ان کو۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔